ادھر کہیں لگا دو آگے چل کے گاڑی. ادھر لگا دو, آگے لگا دو, اسی میں لگا دو. اسی اس میں کہیں لگا دی جائیں گے. ادھر سے پھر نکالنے میں دقت ہو جائے گی. اس طرف کہیں گھما کے لگاؤ تاکہ گھما کے لگاؤ, ایسے گھما کے لگاؤ اس سائڈ لے جا کے. السلام علیکم. آج عیدگاہ عید کی نماز ادا ہوگی امام بارگاہ, بڑے امام بارگاہ میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں دھیرے دھیرے. آ جاؤ ادھر. دیکھیں فورس بھی آ رہی ہے. گیارہ بجے نماز ہونے والی لکھنؤ آسفی امباڑے میں. کتنے کی دے رہے ہیں؟ 2 دے دیجئے. آج عید جو ہے کالی پٹی لگا کر منائی جائے گی. دیکھ لیں میں نے بھی لے لیا ہے. اپنی عید ہم منائیں گے. شہداء کے لیے یہ عید ہدیہ کی گئی. لوگ خوشیاں نہیں ہیں, لوگوں کو لے لیا. باندھ دو ذرا, یہ باندھو اس میں. ہاں ہاں, ہم لوگ غلط لے لیے. چلو, اور یہ دیکھیں یہ تمام. ہاں تو پکڑو. پیدل آئیں گے کی بات
बाकी कपड़े गंदे हो गए, क्या पानी रहता होगा, अभी जाने दे नहीं रहा हूँ। हाँ देखें सभी लोग आज काली पट्टी बात कर ईद बनाएंगे। मेरे उल्टे में तुम बांध दिए लगता है। आप इतनी ज्यादा हाथ दिए थे। अरे लाइट खोल के सही कर रहे इस वाले में बांध। नीचे वो गांठ नीचे दे। क्या जरा मुझे भी दिखाओ। अरे इसमें आज हम लोग ईद जो है इस काली पट्टी को बांधकर सादगी के साथ मनाएंगे। और आप लोग भी जहाँ भी अभी तक नमाज नहीं हुई है वो सादगी के साथ बिल्कुल मनाएं और इस ईद को अपनी ईद को ईरान और के नाम करें उन शहीदों के जो हमारे दरमियान अब नहीं रहे, और मज़लूमों की हिमायत करें। आप लोग बढ़ चढ़ कर ईद को इस तरह से दिखाएं कि हमारे यहाँ खुशी नहीं है। इस साल हम लोग शहीदों के नाम ईद कर दिया है और इजराइल और अमेरिका के निस्त नाबूद होने की दुआ करें। वो महीना आपने देखा होगा है जो तौबा का महीना, वो महीना जो अल्लाह के नजदीक करीब महीना, इस महीने में अल्लाह ने हमको मेहमान करार दिया और अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए इस महीने के अंदर रोज़ा रखने को वाजिब करार दिया। यानी वाजिब के जरिए से अल्लाह अपने करीब महीना उसने करार दिया रमज़ान को, रोज़ों को, और तौबा का महीना, पलटने का महीना, और इसमें हमको और ईद का महीना और ईद का दिन करार दिया। ईद बमाने ये नहीं है कि हम खुशियाँ मनाएं, ईद बमाने ये नहीं है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा फख्र व फख़र करें। इसलिए ईद के दो माना है, एक तो वादे से बना है, वादा यही वो ईद से बना है, वादा वही से बना है, और एक बना है माद से। यानी वादा ईद जो है माद के माना में, ईद के माना पलटने के हैं, एक चीज की तरफ पलटने के हैं, अल्लाह की तरफ पलटने के महीने के। इस महीने में हम अल्लाह की तरफ पलट के आए और जो उसने मुझे हुक्म दिया उसके ऊपर हमने इताअत की। लिहाजा हम सब इस दिन, आज के दिन जमा हुए हैं और ये कहना चाहते हैं परवरदिगार हम इस महीने में पलट के तेरी तरफ आए हैं, और जब आए हैं तो ये हमारे लिए माद है, यदि हम उसकी बारगाह में खड़े हैं सारी दुनिया को छोड़ के, तो अल्लाह कहेगा जब ये तौबा का महीना करार दिया और ये बंदे
معاذ کی حیثیت پلٹ کے ہماری طرف آئے ہیں، تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے برابر جن کے گناہ ہیں تو ہم معاف کریں گے۔ اس لیے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ کی تحقیق، بے شک یقین جو بھی ترجمہ کرے، اللہ کے لیے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ جہاں ان اللہ تو آپ چاہے بے شک کا معنی کریں، چاہے تحقیق کا معنی کریں، چاہے شالو کا معنی کریں، یہ آپ کے ایمان سے تعلق ہے۔ ایک سوال دیتے محمد والے محمد، ادھر ہی آ جاؤ، یہیں وہیں اتار کے آ جاؤ۔ لہٰذا آپ کے ایمان سے ہاں وہیں اتار دو، یقین ہے، کتنا جو ہے نیچے اتار۔ ایمان ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بے شک ان اللہ بالناس، بے شک اللہ جو ہے لوگوں کے لیے بالناس لرؤوف الرحیم، عظمت اور یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لہذا اس کی بخشش اور مہربانی اس مہینے میں قرار پائی ہے، لہذا وہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ دوسرا وعدہ اور وعید کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کا وعدہ حق، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے۔ اور کیا حق ہے؟ ایک وعدہ اس کا ہے، ایک وعدہ آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ وعدہ اس کا یہ ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں آئے، تم نے ہمارے حکم کے اوپر عمل کیا، اور اب جو آج کے دن ہے وہ اللہ پکڑو کا تو وضو وعدہ کر لے ہے، یار، اور اس نے ایسے چلنے تو ہے۔ وضو تم کر کے آئے۔ بندہ چن کر اس نے آپ کو اپنے مہینے کے اندر بارک چنا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ اللہ کے حقیقی بندے بن کے ظاہر ہوئے۔ اب اس کے لیے ہمیں وعدہ کرنا چاہیے، پروردگار جیسے ہم نے دنیا کو در در کے تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہے، ایک مہینہ تیری اطاعت میں گزارا ہے، پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان گناہوں کو جو ہم نے چھوڑا ہے پروردگار اس سے ہم کو دور رکھ۔ پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں تاکہ تیرے اس حکم کے اوپر ثابت قدم رہوں۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی ظلم کے مقابلے پر میں ہمیشہ ثابت قدم اور قائم رہوں گا۔ لہذا اگر ہم واقع اللہ کے حقیقی بندے ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں ظلم کے خلاف اور تمام وہ ظلم جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، ظلم کے معنی خالی یہ نہیں کہ لڑنا جھگڑنے کے معنی میں نہیں ہے، ظلم سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسانیت مجروح ہوتی ہے، ہمیں اس کے خلاف قیام کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ وعدہ کرنا پڑے گا اگر ہم مومن ہیں۔ ایک سوال دیتے محمد والے محمد کے، لہذا ہم اس مہینے کو رخصت کر رہے ہیں جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو توبہ کا مہینہ ہے، اور پروردگار کی دعا ہے کہ تیرا وعدہ ہے اس مہینے میں تجھے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے محمد والے محمد کی کہ وہ طفیل سے ہمارے اوپر ان رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھنا۔ پروردگار ہمیں ہر مشکل سے، پریشانیوں سے نجات دینا، پروردگار شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ انہیں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رکھیں، اس کو تا حیات دنیا و آخرت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت جیسے ہمارے لیے انہیں اچھا قرار دیا ہے ویسے آخرت بھی ایسے ہی اچھی قرار دینا۔ پروردگار ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں ہی اچھی رہے، خالی دنیا نہیں آخرت بھی اچھی رہے اور دنیا بھی اچھی رہے۔ سلوات دیتے محمد والے محمد۔ لہذا یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، میں اسے لانا چاہ رہا ہوں، یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لہذا انسان کی ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے فیصلے کیے۔ یہ پکڑو، یہ کھولو، قرآن کے شخص میں پیغمبر نہیں ایسے ظاہر کیا، اس کو کھینچو، انسانوں کی انسان بنانے والی کتاب، انسان سازی کتاب، انسان پرور کتاب، انسان کی ہدایت کی کتاب، ایک واحد کتاب نازل کی جس کا نام قرآن ہے، بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی قبیلے کے، بغیر کسی مذہب کی تفریق کے، یعنی کوئی قدر فرقہ پرستی
نہیں ہے. بڑی مشکل ہے ہمارے درمیان. آج ہمارے درمیان دنیا کے تمام فرقے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بتائیے اسلام سے پہلے یہ فرقہ ہے, اسلام سے پہلے یہ فرقہ ہے. میں کہوں گا کوئی فرقہ ہے ہی نہیں, کوئی فرقہ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں یہودی ہیں, آپ دیکھیں ابراہیم کو ماننے والے عیسائی, یہ سب ارے بھائی کوئی فرقہ نہیں. اس لیے اب بات آ گئی تو اگر ابراہیم کی بات آ گئی, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب بے انتہا ہے. ان میں زیادہ سے زیادہ تعاون کر کے ثواب میں شامل ہیں. اللہ خود ان کے لیے کہہ رہا بھائی تم کون سے مذہب کی بات کر رہے ہو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم بھائی نہ یہودی تھے, نہ مشرک تھے, نہ عیسائی تھے, بلکہ وہ حنیفاً مسلماً, وہ حق پرست تھے اور مسلمان تھے, یعنی اطاعت گزار الہی تھے. لہذا وہ باطل سے گریز کرنے والے تھے, باطل کے راستے پہ چلنے والے نہیں تھے. تم کون سے ابراہیم کی بات کر رہے ہو کہ اپنے کہہ رہے ہو میں یہودی ہوں, میں عیسائی ہوں. نہ وہ عیسائی تھے, نہ وہ ابراہیم تھے, بلکہ اگر کسی نبی کی بات کرو, نہ کوئی اسلام اس ساتھ پہلے کوئی اسلام تھا, بلکہ اسلام آدم سے لے کے خاتم تک. قالوا ربنا قالوا ربنا قالوا انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون. اللہ خود قرآن میں کہا بھیا آدم سے لے کے خاتم تک, چاہے تمام عیسائی ہوں, چاہے یہودی ہوں, کوئی بھی ہو, اللہ کر وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون, تمام نبی جو بھی میں نے عطا کیا ہے, لا نفرق بین احد منهم, کسی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں آدم سے لے کے خاتم تک. ونحن له مسلمون, سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب ہی نہیں ہے. ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. مجھے نہیں پتا آپ کہتے آپ تاریخ میں یہ لکھا ہے, تاریخ میں میں تاریخ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں. تو چار والی بات آپ کو پتا ہے. ایک سامنے واضح طور پر اللہ کی کتاب ہے, وہ کہہ رہا کوئی ہے ہی نہیں آپ کی تاریخ مجھے نہیں پتا. میں ساری دنیا کے لوگوں سے یہ کہتے بھائی آپ ٹھیک ہے, آپ قابل ہیں, بہت پڑھے لکھے, مجھے آپ کے پڑھے لکھے اور قابل ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کہا اللہ سب کو علم عطا کرے, پروردگار جو جاہل ہے پروردگار ان کو علم عطا کرے, توفیق دے علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ لکیر کے فقیر ہو جائیے. علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو فکر دینے لگیے. علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی فکر پر حمل کریں لوگوں کو پر. علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم روشنی کو حاصل کریں اور روشنی لوگوں تک پہنچائیں, اندھیرے سے نکالیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو فخر کرنے لگے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. ہم فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتے ہیں. میں نے قرآن بھیجا ہدایت کے لیے, اس لیے نہیں بھیجا تم کہ اپنا علم اس کے اوپر حمل کرنے لگو. ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد صلی علی محمد. لہذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کسی کی فکر لینے کے لیے نہیں آئی ہے. وہ منبع علم ہے, مرکز علم ہے, معدن علم ہے. آپ کیا قرآن کو علم دیں گے؟ آپ کیا قرآن کو فکر دیں گے؟ جبکہ ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین, یہ واضح اور آسان کتاب ہے تمام انسانوں کے لیے. ھذا بیان للناس, واضح اور روشن کتاب ہے. یہاں علم کی بات کریے عام انسانوں کے لیے. مشکل ہمارے درمیان اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سیاست کا شکار ہو گئے. اس وقت ہمارے درمیان ہے وہ مشکل سب سے بڑی یہ پڑ گئی ہے کہ ہم لوگوں کی سیاست کا شکار ہو گئے. کاش ہم شکار نہ ہوئے ہوتے تو آج یہ اختلاف نظر نہ آتا. واضح طور پر کہہ رہا ہوں, آج یہ اختلاف نظر نہ آتا. ہماری کبھی بڑی عجیب و غریب بات ہے. آپ بتائیے, ہم سب اس اختلاف کے اندر آج بھی الجھے ہوئے. صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اسلام جس وقت آیا پیغمبر کی زبان سے ظاہر ہوا, جس وقت اسلام,
اس وقت دنیا کے اندر کیا کلچر تھا، کیا فرہنگ تھا؟ بتائیے مجھے، آیا اس زمانے میں 3 کلچر تھے یا نہیں تھے؟ ایک عربوں کا کلچر تھا. عربوں کا کلچر کیا ہے؟ خود پرستی، قبیلہ پرستی تھی یا نہیں تھی؟ نسل پرستی، فقاہت، شجاعت، ساری تھی. قبیلوں کی لڑائیاں کس کے اوپر تھی؟ نسل پرستی تھی یا نہیں تھی؟ قبیلہ پرستی تھی یا نہیں تھی؟ آپ بتائیے ایک پیٹ پہ 40 سال تک جنگیں ہو رہی ہیں ایک کوٹ کے بچے کے اوپر، ہے یا نہیں؟ قبیلہ پرستی، شجاعت پرستی، یہ ساری چیزیں تھی یا نہیں تھی؟ نسل پرستی تھی. دوسرا کلچر کیا تھا؟ دوسرا کلچر یورپین کلچر تھا، یونانی کلچر کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ان کے کیا تھا؟ خوبصورتی، حسن، جمال، معاج تھی. تیسرا کلچر عجم کا کلچر تھا. عرب و عجم کا حاصلی پہلے تھے. عرب کا کلچر نسل پرستی. عجم کا کلچر کیا تھا؟ کہ دولت، پیسہ، یہ سب ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ آج بھی وہی کلچر ہے. لیکن جب اسلام کا کلچر آیا، جب پیغمبر آئے تو انہوں نے کس چیز آگے رکھی؟ کیا ان کلچر کو قبول کیا؟ کہا نہ نسل کا کلچر ہونا چاہیے، نہ ذات کا کلچر ہونا چاہیے، نہ کسی نسلی کلچر ہونا چاہیے، نہ پیسے کلچر ہونا چاہیے، نہ حسن، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا کلچر ہونا چاہیے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے قریب ترین وہی ہوگا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اس کے حکم کی تعمیل کرے گا. لیکن کیا وہ کلچر آج ہمارے درمیان ہے؟ آج بھی ہم کہیں جاتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کس نسل سے ہے؟ اچھا سید ہے، غیر سید ہے، مرزا، میں اپنی بات کروں، مرزا ہے، پٹھان ہے، کیا ہے؟ اسلام جس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا اس چیز کو آج ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ پیسہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تقوی کو پیچھے کر دیا، اسلام کو پیچھے کر دیا، بلکہ ایک معاشرے کے کلچر کو ہم پرورش دینے لگے جس کی وجہ سے ہم شکار ہو گئے. اور جب قرآن کی بات آنے لگی، بہت توجہ کے ساتھ قرآن کی بات آنے لگی تو ہمارے درمیان بہرحال ایک جملہ، ایک مقولہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، اور وہ یہ کہ ارے بھیا قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے بھیا، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. معصوم کا اللہ، قادر مطلق، خالق مطلق، رازق مطلق، اس کی کتاب ہے، اس کی کتاب کو صرف معصوم ہی سمجھ سکتا، کوئی دوسرا سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اب آپ بتائیے جب معصوم ہی سمجھ سکتے ہیں اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے تو پھر یہ ہدایت کی کتاب کہاں رہی؟ پھر یہ ہدایت کی کتاب کرے، پھر تو مشخص ہو گئی ایک ذات سے، ایک گروہ سے، ایک قبیلے سے. لہذا اس لیے ہم کو دور کر دیا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ھذا بیان للناس، یہ واضح اور روشن کتاب ہے عام انسانوں کے لیے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. والفرقان، یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کی حقیقت کو بتائے گی، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون مومن ہے، کون دھوکہ دینے والا ہے، کون مکار ہے. انسان سازی کی کتاب ہے، اس کو پڑھتے چلے جاؤ، دنیا کے مکاروں کو بھی سمجھتے چلے جاؤ گے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. لیکن ہم کو سیاست دانوں نے اس کا شکار بنا دیا. اور جب مذہب، بہت توجہ کے ساتھ، جب مذہب، جب دین سیاست دانوں کے پنجوں میں آ جاتا ہے، اب بات آگے تو کہتا چل رہا ہوں، جب دین، جب مذہب سیاست دانوں کے پنجوں میں آ جاتا ہے تو آپ یقین مانیے سوائے لاشوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، سوائے قتل و غارت کے کچھ نظر نہیں آتا، سوائے بربادی کے کچھ نظر نہیں آتا. کیونکہ مذہب کے اندر، دین کے اندر یہ پاور پایا جاتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ، مذہب کے اندر، دین کے اندر ایک پاور پایا جاتا ہے. وہ پاور یہ ہے کہ انسان دین کے نام پر جان دے دیتا ہے اور جان لے لیتا ہے. مذہب کے نام پر انسان جان دے دیتا ہے، جان لے لیتا ہے. لیکن جب یہ مذہب، یہ دین سیاست دانوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو تباہ کرنے لگتے ہیں. لہذا جب یہ مذہب اللہ کے اور اللہ کے خلیفہ اور اللہ کے جانشین ولی اللہ کے ہاتھ میں رہتا
نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیا میں امن و امان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنے ولی اللہ تھے آدم سے لے کے خاتم تک. میں پوچھوں مولا علی نے کون سا کس کا گھر اجاڑا تھا؟ میں کہوں اہل بیت نے کس کا گھر اجاڑا تھا؟ اہل بیت نے کون سا قیام کیا تھا؟ امام مرشد کاظم نے کون سا ظلم کیا تھا؟ امام حسن نے کون سا ظلم کیا تھا؟ امام حسین نے کون سا ظلم کیا تھا؟ چوتھے امام نے کون سا ظلم کیا تھا؟ اس کے باوجود بھی لوگوں نے ائمہ کو زندان میں رکھا. میں پوچھوں کیا خطا تھی؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کوئی دلیل نہیں ہوگی, صرف ایک ہی دلیل ہی ہوگی, کیونکہ یہ اللہ والے ہیں, یہ ولی اللہ ہیں, ان کا حق ہے. اگر لوگوں کو حقیقت پتہ چل گئی کہ دین کسے کہتے ہیں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی, میرا کلچر ختم ہو جائے گا, میرا اقتدار ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیاست دانوں کے ہاتھ میں دین آتا ہے تو ولی اللہ مشکل میں پڑتا ہے. لہذا لیکن جب ولی اللہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی بڑی طاقتیں لرزنے لگتی ہیں, حکومتیں گھبرانے لگتی ہیں. لہذا یہ سلسلہ آدم سے لے کے خاتم تک چلتا چلا آ رہا ہے. یہی وجہ تھی امام حسین کربلا کے میدان میں آئے, کیونکہ اب بہت بڑی سپر طاقت چوٹ کے آئی ہے جس کا نام یزید ہے. مذہب کے نام پہ قتل کر رہا ہے, مذہب کے نام پہ گمراہ کر رہا ہے, مذہب کے نام پہ قتل و غارت کر رہا ہے, مذہب کے نام پہ بڑے بڑے صحابہ کا قتل ہو رہا ہے. لہذا حسین نے کہا سوائے شہادت کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس لیے پوری دنیا سوال تو کرے گی کہ یہ بتاؤ امام حسین مسلمان ہے یا نہیں ہے. اب چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے حنفی ہو, چاہے شافعی ہو, چاہے وہابی ہو, کسی بھی فرقے کا ہو, یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین مسلمان نہیں ہے. اگر کہے کہ مسلمان نہیں تو اس کے فرقے کا خدا حافظ ہو جائے گا, لیکن دنیا کہے گی کہ نہیں نہیں امام حسین مسلمان ہے. تو جب سوال ہوگا امام حسین مسلمان ہے تو یہ بتاؤ جو سامنے تھا وہ کون تھا؟ تو دنیا کہے گی ایک اور گروہ تھا مسلمانوں کا. پھر سوال ہوگا اس میں اصلی کون تھا, نقدی کون تھا؟ لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. لہذا کربلا امام حسین نے ایک معیار کو قائم کیا. لہذا اب چہرے سے نقاب اترے گی. لہذا ان سیاستدان جو اس وقت سپر پاور تھی اور اس نے پورے مسلمانوں کے ذہنوں کو کیچ کر لیا تھا, پورا ایک دم بالکل اپنے اندر میں کر لیا تھا, یہ حسین ہے جس نے اپنی شہادت دے کے یزید کے پنجے سے اسلام کو آزاد کرایا, حق کو الگ کیا, باطل کو الگ کیا. آج بھی وہی دور ہے, آج بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, لیکن آج بھی ایک حسینی نے اپنی شہادت دے کے گھر گھر تک حسین کا تذکرہ پہنچا دیا. چاہے سرکاری دفتر ہو, چاہے گھر ہو, چاہے منافق کا گھر ہو, چاہے دشمن کا گھر ہو, چاہے وائٹ ہاؤس ہو, ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے بھائی یہ کون تھے, کس کے ماننے والے تھے. ہر آدمی کہہ رہا ہے حسین کے ماننے والے تھے, حسین کی صرف ہے. تو ہر آدمی کہہ رہا حسین کس راستے پہ تھا, کہ حسین حق و باطل کو جدا کرنے والے تھے. تو خود میں خود دنیا کے سامنے آج حق الگ ہو گیا, باطل الگ ہو گیا, اصلی مسلمان الگ ہو گیا, نقلی مسلمان الگ ہو گیا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لہذا آج وہ ہمارے درمیان جو روحانی باپ تھا, جو مظلوموں کا حامی تھا, جو مظلوموں کا ہادی تھا, جو مظلوموں کا رہبر تھا, جو یتیموں کا رہبر تھا, جو مسکینوں کا رہبر تھا, جو ظالم کے مقابلے پر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا تھا, اس نے اپنی شہادت دے کے پوری دنیا کے سامنے بتا دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کربلا کسے کہتے ہیں اس کو بھی بتا دیا, کہ مقصد حسین کیا تھا اس کو بھی بتا دیا. نہ کوئی نماز کی لڑائی ہے, نہ کوئی روزے کی لڑائی ہے, نہ کوئی کلمے کی لڑائی ہے, نہ کوئی قرآن کی لڑائی ہے, نہ آپ کی نمازوں کی لڑائی ہے. بھیا آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک ہو, یہاں کوئی عقیدوں کی بحث نہیں ہے, یہاں صرف خیر اور شر کی بحث ہے. تاریخ کو ان لوگوں سے کوئی کام لینا دینا نہیں ہے جو مسجد کے اندر سجدوں میں طول دے کے پڑے ہوئے ہیں, نہ ان لوگوں سے کوئی کام لینا دینا ہے
جو شراب خانوں میں پڑے ہوئے ہیں. تعلیم کا کام ان لوگوں سے ہے جو خیر و شر کو پہچانتے ہیں. آپ پوری زندگی مسجد کی چار دیواری میں قید حافظ کل قرآن بن جائیے، لیکن اگر خیر و شر کا نہیں پتا ہے تو کیا فائدہ ایسی عبادت کا؟ آپ پوری زندگی پڑے رہیے کہیں شراب پیتے میں، لیکن جب خیر و شر کی تمیز نہ ہو تو کیا فائدہ ایسے انسان کا؟ یہاں بندے کی بحث ہے، وہاں انسان کی بحث ہے. انسان وہی انسان ہے جس کو یہ تمیز ہو کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. جب اسے خیر اور شر کا یقین ہو جائے تو اس کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ شر کے مقابلے میں خیر کے ساتھ قیام کرے. اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا ضمیر مر چکا ہے، وہ ایک مردہ انسان کی طریقے سے ٹہلنا ہے. اسی لیے تاریخ میں جملہ میں، بلکہ تاریخ کے بلکہ قرآن کیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة إن الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کے سلسلے میں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے پھرتے جیسے بھی طریقے سے تم اللہ کا ذکر کرو. فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة. جب اطمینان میں ہو تو آرام سے نماز پڑھو. یعنی لیٹ کے بیٹھ سکتے ہو، پڑھتے جائے جتنی بھی تمہاری، یہاں تک کہ کسی بھی حالت میں تمہیں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ڈوب بھی رہے ہوں تو پلکوں کے سہارے بھی آپ نماز پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجیے. موضوع یہاں پر کیوں کریں؟ انسان کے حواس نہیں سامنے رہتے بھائی. جب کوئی مصیبت آتی ہے اور آپ کریں نہیں ہر لگے ڈوب رہا تو کیا اللہ کا تذکرہ کرے گا بھائی؟ لیکن کہا جا رہا نہیں، تذکرہ کرو، ذکر کرو. میں نے پوچھا کیوں کریں؟ کہا عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اطاعت الہی. بڑی مشکل ہے ہمارے درمیان، ہم سنتے نماز پڑھ رہے تو اطاعت کر رہے ہیں. ایک موضوع میں فقط اطاعت نہیں. اب سن لیجیے، کلی حکم سن لیجیے. جتنی بھی عبادت الہی ہے اور جتنا بھی حکم الہی ہے، حکم الہی یعنی عبادت، جتنی بھی عبادتیں ہیں شریعت کے اندر، اگر ان کا ایک پہلو اطاعت ہے تو دوسرا پہلو احتجاج اور قیام بھی ہے. پہلا پہلو یہ کہ اللہ کے حکم کی آپ نے اطاعت کی، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اطاعت ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نماز پڑھ کے ہم کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ کس کی مخالفت ہے؟ شیطان کی مخالفت. شیطان کے خلاف قیام کرنے کا نام ہی اطاعت الہی ہے. میں کچھ کہہ دیا، شیطان کے خلاف قیام کرنے کا نام ہی اطاعت الہی ہے. اور شیطان کہہ رہا ہے میں تم کو ڈراؤں گا، دھمکاؤں گا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. انما الشیطان، بے تحقیق شیطان تم کو اپنے دوستوں کے ذریعے سے ڈرائے گا بھی، دھمکائے گا بھی، بہکائے گا بھی، خوف بھی دے گا. کبھی بچوں کا خوف دے گا، کبھی جان کا خوف دے گا، کبھی بے گھری کا خوف دے گا، کبھی مارنے کا خوف دے گا. لیکن فلا تخافوہم، تم اس سے نہ ڈرنا. وخافون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ سے ڈرنا. یعنی اطاعت الہی نام ہے اس چیز کا جو شیطان کی مخالفت کرے. اب اگر کوئی عبادت کر رہا ہو اور شیطان اکبر جس کا نام امریکہ ہے، شیطان جس کا نام نیتنیاہو ہے، اگر ظلم کے خلاف قیام نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ اس کی حمایت ہوگی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جائیے پوری شریعت کو پڑھ ڈالیے. بڑی ضرورت سے کہتا ہوں، جا کے دکھا دیجیے مجھے کہیں ہر شریعت، ہر دین، ہر عبادت کے پہلو دوسرا سکہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ مخالفت کرنا. آپ نماز نہیں پڑھی ہوتے تو مطلب شیطان کا ساتھ دے رہے. اطاعت کرنا، اسی لیے کہ اگر تم پلک بھی جھپک رہی ہے، ڈوب بھی رہے ہو، ڈوب بھی رہے ہو، تب بھی تمہیں مخالفت کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرو، اسی تب بھی تمہیں شیطان کی مخالفت. اسی لیے کہ امر بالمعروف نہیں ہوتا، اسی کا نام ہے. یعنی کروٹ، یعنی اگر تمہیں طاقت نہیں ہے بیٹھ کے لیٹ کے سیدھے تو کروٹ کے ذریعے، یعنی جیسے جیسے بھی پوری زندگی تمہارا قیام کرنا ہی ان کے خلاف عبادت ہے. آپ پہ جتنی طاقت ہے اتنا کرے.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تلوار اور توپ اور ٹینک لے کے نکل پڑے، میں نے تو نہیں کہا، لیکن جتنی طاقت ہے اس طاقت کا تو اظہار کرنا پڑے گا، بڑی جرأت سے جتنی طاقت ہے اس طاقت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کے نفس سے زیادہ اللہ سوال نہیں کرے گا، لیکن جتنی نفس میں طاقت ہے اتنا تو آپ کو اظہار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے، لیٹ کے پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھیے، لہٰذا ظلم کی تمہیں خلاف ورزی کرنا پڑے گی، اس کے خلاف قیام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں تو گھر سے باہر نکل کے آپ قیام کیجیے، اگر گھر سے نعرہ لگا سکتے ہیں تو گھر سے نعرہ لگائیے۔ میں ایسے سماج کو کیا کہوں، ایسے سماج کو کیا کہوں؟ کل بھی حسین حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ لگا رہے تھے، پورا سماج خاموش بیٹھا تھا۔ حسین بتانا چاہ رہے مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے یہ تو، لیکن آج ہمارے سامنے لشکر کھڑا ہے، یہ اسی سماج کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اگر پورا سماج نکل آئے اپنے گھر سے باہر تو یہ لشکر خود بخود یہاں سے بھاگ جائے گا۔ آج بھی وہی بات ہے، خمینی جاتے جاتے کہہ گئے کہ اگر پوری دنیا کا مسلمان ایک ایک بالٹی بھی اگر اپنے گھر سے پانی پھینک دے تو اسرائیل بہ جائے گا سمندر کے اندر، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک پانی بالٹی بھی ڈال سکے۔ آج وہ اکیلے ہیں، زیادہ ادھر تم باقی مسلمان، تو تمہیں قیام کرنا پڑے گا، یہی عبادت ہے، یہی اطاعت الہی، کیونکہ واضح طور پر آئے تھے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی آپ کے سامنے، ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد خیر معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا جذبات میں آ جاتا ہوں اور الگ نہیں کہتا ہوں، لیکن جذبات میں وہ قرآن کی آیتیں جو انسان کے سامنے ہیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تم سے آ کے کہیں گے کہ دیکھیں کتنا بڑا لشکر آپ کے خلاف جمع ہو گیا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ایک گروہ آئے گا تم سے آ کے تمہارے مشورہ دے گا، ارے آپ کہاں لڑ رہے ہیں، قد جمعوا لكم، آپ کے خلاف اتنے لوگ جمع ہو گئے، آپ کہاں لڑ پائیں گے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاد ایمانهم حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کی زبان سے صرف یہی نکلے گا کہ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، چاہے جتنا لشکر ہمارے سامنے جمع ہو جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کے لیے بات کہنا پڑے گا، ہم سب یہاں ہیں، لیکن ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ خالی انتظار کی بحث نہیں ہوتی ہے، انتظام بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی اس انتظام میں کوئی اشارہ کرنا، ہمیں بھی انتظام کرنا چاہیے، دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور دشمن کے لیے ہمارے پاس ایک طاقت ہے، حسینیت اور مرجیت، اس میں طاقت نہیں ہے، اس میں طاقت ہے۔ آپ کسی بھی اختلاف کو، لیکن جب بات آئے تو ہمیں اتحاد ہونا چاہیے، اتنا اتحاد ہو کہ آج امریکہ اس اتحاد کی وجہ سے بات ہے۔ اگر آج ہمارا اتحاد یہاں ظاہر ہو جائے، اتنی بڑی طاقت تو آپ کی گھٹنوں میں گر جائے گی۔ اتحاد ایک ایسی طاقت ہے کہ بڑی بڑی طاقت آپ کی گر جاتی ہے۔ موت اور حیات کی بحث نہیں ہے، اور حیات کا تمہاری مسئلہ ہے۔ امام زمانہ فرد میں آپ ذات سزا تعاون کریں، امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہوں۔ یہ ٹرسٹ یہاں کے نمازیوں کے تعاون سے مذہبی اور قومی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آپ ابو شریف مولانا قبل جواز صاحب جو بھی ممکن ہر مدد ہوتی ہے وہ اس فنڈ سے کرتے ہیں، اور دونوں کے اوپر رضاکار موجود ہیں، اور اگر ہمیں مدد کرنا چاہیے جتنے بھی امکان ہو سکے، جیسے بھی کوشش کریں، مما رزقناہم ينفقون، اسی لیے آیت ہے کہ جو بھی تمہارے پاس ذریعہ ہو تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توبہ فرما کر سید ذوالفقار علی زیدی ابن رضا علی بہار فاطمہ بنت مصطفیٰ حسین اور جملہ مومن مومنات جو نماز میں آتے تھے، اس وقت نہیں ہے، سب کی روحوں کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توبہ فرما کر ان کے روحوں کو